تیسرا پارہ آیت نمبر 32 تک مضمون ہو چکا تھا۔ اس کے آگے اللہ تعالی نے اطاعت کرنے والوں کو اور اطاعت کرنے والوں میں سے جو منتخبہ بندے ہیں ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے اوپر کہا گیا تھا اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اگر پیٹھ پلٹاؤ گے تو کافرین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو بندہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبیوں کی اتباع میں رہے گا وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو نبیوں کی اتباع نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے چند نمونے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پورے مکمل رکوع میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ آدم کو اللہ نے پسند کیا۔ اصطفیٰ بمعنی مصطفیٰ، صاد طا فا۔ اصطفیٰ اور مصطفیٰ کے معنی منتخبہ، سلیکٹڈ، پسندیدہ، چنندہ، برگزیدہ۔ اللہ نے یہاں 3 نام بتایا، آدم علیہ السلام کا نام لیا اور نوح علیہ السلام کا اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا۔ ان چاروں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ آدم سے مراد جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کے پتلے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ان کو اپنا منتخبہ بندہ قرار دیا۔ ساری کائنات میں حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو پسند فرمایا۔ 950 برس تک وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ نجیب اللہ ہیں۔ نجیب اللہ کے بندے، وہ بندے کہ جو اپنے بات کو اللہ سے منواتے ہیں، ان کی دعا پر یا ان کی بد دعا پر فوری رد عمل ہوا تو وہ اللہ کا نجیب کہلائے۔ آل ابراہیم کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ آج تک امت محمدیہ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم پر درود جس طرح بھیجا تھا، رحمت کی درخواست کی تھی، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ امت پابند ہے۔ نمازیں اس کی ناقص ہوں گی یہ دعا پڑھے بغیر۔ تو آل ابراہیم پر دعا کرنا، آل ابراہیم کی طرح اس امت پر بھی رحمت کی درخواست کرنا، یہ کتنا بڑا اونچا انعام رکھا اللہ نے۔ چوتھا نام دیا آل عمران کا۔ عمران 2 گزرے ہیں، ایک وہ عمران ہے جو حضرت موسیٰ کے والد ہیں، اگر وہ مراد ہیں تو آل عمران سے مراد موسیٰ کے خاندان کے لوگ، بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے عمران اور گزرے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہیں، آگے جو تذکرہ آ رہا ہے اس سے شارحین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سے مراد مریم کے والد ابراہیم ہیں۔ منتخب کیا ہے کن پر؟ فرمایا علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر۔ کائنات میں جتنے انسان ہیں ان تمام پر اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، عمران کے کنبے کو، علی العالمین، سارے جہان پر۔ ان سب کو کیوں پسند کیا اللہ نے؟ ان میں کیا خاص بات تھی؟ فرمایا یہ اللہ کے پیغام کو قبول کر کے دوسروں کو پیغام پہنچا کر عمل کرنے والے بندے ہیں۔ تم بھی اللہ کا پیغام پہنچاؤ، عمل کرو، تم بھی اللہ کے مخصوص بندے بن جاؤ گے۔ یہ نمونہ پیش کیا اللہ نے۔ فرمایا یہ سب باہم رشتہ دار ہیں، ذریۃ بعضھا من بعض، ذریۃ اولاد ہیں، ان میں سے بعض کے۔ آدم سب کے باپ ہیں، اور نوح کے بعد جتنے پیدا ہوئے
سب کے والد محترم ہیں، کیونکہ آدم سے لے کر نوح تک جو آبادی تھی وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ پھر دنیا میں آباد کہاں سے ہوئے؟ اسی کشتی نوح سے نکلے ہوئے لوگ آباد ہوئے ایک قول کے مطابق۔ تو سب کے باپ نوح ہیں، اور آل ابراہیم، ابراہیم تو وہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدی ابراہیم، میرے دادا ابراہیم۔ جتنے بھی نسلیں آئی ہیں انبیاء کی، چاہے وہ بنی اسماعیل میں ہو یا بنی اسحاق میں، دونوں طرف سے جا کے جڑتی ہیں ابراہیم پر۔ اور عمران سے مراد اگر مریم ہے تو بعد کے جتنے بھی اہم بزرگ پیدا ہوئے ہیں سب کے سب آل عمران میں پیدا ہوئے۔ ان تمام کو اللہ نے باہم اولاد کہا، ذریت ہیں ان میں سے بعض کے بعض۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ سننے سے مراد جب بندہ کچھ کہتا ہے تو اللہ سنتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کو سنا، آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، سب کی دعاؤں کو سنا۔ پتہ نہیں بہتوں کو یاد ہے، حضرت آدم کی دعا مقبول ہوئی، حضرت نوح کی دعا سورہ نوح کے اندر موجود ہے، مقبول ہوئی۔ حضرت نوح کی کون سی دعا ہے؟ حضرت نوح کی دعا ہے رب لا تذر علی الارض، زمین پر ایک کو مت چھوڑ، کافروں میں سے کسی کا گھر مت چھوڑ۔ سورہ نوح میں دعا موجود، دعا قبول ہوئی اللہ کی، تو سمیع ہیں اللہ، نوح کے سن چکے۔ آدم کی کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، سورہ اعراف میں یہ دعا ہے، مقبول ہوئی اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم کی دعا کون سی ہے؟ اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ چوتھے پارے میں آیت موجود اور پہلے پارے میں آیت موجود، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، بھیج تو، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول، کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہو، تعلیم حکمت کرتا ہو، تزکیہ قلب کرتا ہو، ان صفات والا رسول بھیج۔ ابراہیم کی دعا ہے، اور انہی صفات والا نبی اللہ نے بھیجا۔ اس کا ذکر چوتھا پارہ آل عمران میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہی صفات موجود ہیں۔ تو جو صفتوں میں چاہا اللہ نے عطا کیا، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ تو دعائے خلیل سے مراد یہی ہے۔ تو اللہ سمیع ہے اور علیم، جانتا ہے کہ کون بندہ کس موقف میں ہے، کس بندے کی بات کتنی اہم ہے، علیم ہے وہ، کسے کون سا مقام ملنا چاہیے۔ اب یہاں سے سمیع اور علیم پر ایک الگ ترتیب واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسا سنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ سب کی نہیں سنتا، لیکن بندہ کسی حال میں پکارے، رات میں، دن میں، چپکے سے، زور سے، محفل میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر موقع سے جب چپکے آہیں بھرتا ہے وہ بھی اللہ سنتے ہیں۔ تو سمیع علیم جو اللہ کی صفت ہے، اس پر ایک واقعہ پیش کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جب کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت، میں نے نظر مان لیا، نذرت لک، میں نے تیری خاطر نظر مانا ہے۔ نظر کیا چیز ہے سن لو پہلے۔ نظر کے معنی آتے ہیں کسی کے حوالے کرنا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں چیز تیرے حوالے کر دوں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں، میرا فلاں کام ہو گیا تو 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر نظر۔ اگر میرے صالح اولاد پیدا ہوئی تو میں اس کے حافظ کلام پاک بناؤں، اگر مجھے اتنی دولت آ گئی تو میں حج بیت اللہ کروں۔ اللہ سے بندہ ایک معاہدہ کرتا ہے، اس کا نام نظر ہے۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ جائز ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ جائز نہیں۔
اسی لیے آل عمران ہے، یہ سورہ آل عمران جو چل رہی ہے، اس سورت کا نام ہی آل عمران اسی واسطے ہے، اسی واقعے کی وجہ سے۔ عمران کی بیوی نے کہا، عمران کون ہے؟ ابھی سامنے آئیں گے آپ کے سامنے۔ ایک مسجد ہے بیت المقدس جو قبلہ اول کہلاتی ہے، وہاں کے امام ہیں، یہ اب نہیں ہیں، یہ مریم کے والد ہیں۔ عمران کی عورت نے کہا، اللہ سے کہا کہ میں نے نظر مان لیا ہے۔ نظر اس بات کی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ آپ کے لیے میں آزاد کر دیتی ہوں، اس کو میں آپ کے حوالے بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمات کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹا آپ کے حوالے۔ پیدائش کے پہلے انہوں نے منت مان لیا ہے، یہ بیٹا آپ کے حوالے۔ نظرت لک ما فی بطنی، بطن کے معنی پیٹ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں نے نظر مان لی ہے۔ محررن، تحریر کیا ہوا، آزاد کیا ہوا، محرر کے معنی آزاد کر دیا گیا۔ فتقبل منی، آپ مجھ سے قبول کر لیجیے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے کام کو اگر اللہ قبول نہ کریں تو وہ کام غیر اہم ہو جاتا۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ قبول کر لیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، پیچھے عرض کیا میں نے پہلے پارے میں، اسماعیل اور ابراہیم دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تقبل منا، ہم سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو قبول کر لو۔ بیت اللہ کی تعمیر سے اونچا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جس کا دیکھنا عبادت ہے، چھونا عبادت ہے، اس کی طرف رخ کرنا عبادت ہے۔ اس بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دعا ہے کلام پاک میں پہلے پارے میں۔ تو معلوم یہ ہوا جب تک قبول نہ ہو کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے، کوئی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ قبول کریں۔ اسی لیے انہوں نے کہا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں آزاد کرتی ہوں آپ کی ذات کے لیے، اسے قبول کر لیجئے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب یہاں مفسرین ایک لمبی بحث کریں گے، نظر کس کس کی جائز ہے، نظر کا حکم کیا ہے، نظر کا پورا کرنا کیسا ہے، نظر کن کاموں میں درست ہے۔ 4 باتیں سن لیجئے مختصراً، طویل میں گئے تو خالی اسی میں بحث ہو جاتی۔ نظر اللہ کی خاطر ہو، غیر اللہ کی نظر جائز نہیں۔ نظر امر مباح یعنی حلال کاموں میں ہو، حرام کاموں میں جائز نہیں۔ مثلا یوں کہے اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو اس کو قاتل بناؤں گا تاکہ سب کو قتل کرتا پھرے، انتقام لینا ہے مجھے بہتوں سے، یہ قاتل بناؤں گا، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ حرام ہے، ممنوع ہے۔ جو امر مباح ہے شریعت میں اسی کی نظر جائز ہے۔ پیسہ بہت ہوا تو شادی خانے میں رنڈی نچاؤں گا لا کے، یہ تو جائز نہیں ہے، منع ہے۔ یہ تو نظر اس کی جائز ہے جو شریعت میں مباح ہو، امر مباح میں نظر ہو، نظر اللہ کی خاطر ہو، نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر مانا تھا میں نے زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں 1 رات قیام کروں گا۔ آپ نے کہا پوری کر لے نظر، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بیت اللہ میں قیام کرنا، قرآن شریف کا حفظ کرنا، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنا، غریبوں کو کپڑا پہنانا، کھانا کھلانا، کسی کو حج کرانا، کسی کو طواف کرانا، یہ امر مباح ہیں، ثواب کے کام ہیں۔ نظر ان میں ہونا چاہیے، امر مباح میں۔ لیکن ان کی یہ دعا قبول ہوئی، انہیں کیسے معلوم قبول ہو گئی؟ علامت تو نہیں ہے کچھ۔ جب پیدائش ہوئی، فلما وضعتها، وضع کے معنی وضع حمل یعنی بچہ باہر آیا، وضعتها انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ قالت تو بولتی ہیں ربی اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثى، یہ تو مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ وضعتها انثى، اس کو میں نے پیدا کیا ہے مؤنث ہو کر،
اور بیت المقدس میں مؤنث کو خدمت کے واسطے قبول نہیں کرتے تھے. مذکر کی ضرورت ہے وہاں. تو کوئی مرد ہوگا صفائی کرے گا, نماز پڑھائے گا, دوسرے کام کرے گا, یہ تو عورت ہے, اسے کیا کروں میں؟ نظر کیسے پوری ہو؟ اب درمیان میں ایک ٹکڑا لائے ہیں, یہ جملہ معترضہ کی مثال ہے. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا پیدا ہوا؟ اللہ کو تو معلوم ہی ہے. پیدا انہوں نے کیا, ماں کے رحم میں تعمیر اسی نے کیا. لڑکی لڑکا وہی بناتا ہے, کالا گورا اسی کی قسمت سے بناتا ہے. اور شقی ہے کہ بدبخت ہے, عمر چھوٹی ہے کہ بڑی ہے, ناقص ہے غیر ناقص ہے, سب وہی کرتا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ربی انی وضعتها انثى. اس کا جواب دیا اللہ نے واللہ عالم, اللہ تو خوب جانتا ہے. بما وضعت, کہ اس نے کیا بچہ پیدا کیا ہے, لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن جو چیز اللہ جانتا ہے وہ خبر دے رہا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, جتنا اس کو سوچیں گے آپ لذت محسوس کریں گے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, حالانکہ نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح, نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. اس کو اگر عام آدمی دیکھ لے, آگے سے پیچھے سے مضمون کاٹ کر اتنا ہی ٹکڑا لے لے, تو کیا نکلے گا؟ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں, مرد عورت کی طرح نہیں, مذکر مؤنث کی طرح نہیں. یعنی مؤنث ہی کی خوبی ہے, مذکر کی کوئی خوبی نہیں. یہ سمجھ میں آئے گا اس سے؟ حالانکہ دوسرے مقام پہ کیا کہا گیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین, مذکر کو دوہرا حصہ ملے گا مؤنث کے مقابلے میں. جب اس کی حیثیت نہیں, دوہرا حصہ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہا گیا قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے ٹکڑے سے بحث نہیں کرنا, پوری آگے پیچھے دیکھ کے بحث کرنا. یہاں مراد ہے عام لڑکی اور عام لڑکے کا ذکر نہیں. جو اس نے پیدا کیا ہے لڑکی, اور جو اس نے طلب کیا تھا لڑکا, وہ طلب شدہ لڑکے کے مقابلے میں دی گئی لڑکی زیادہ اچھی ہے. جو ہم نے لڑکی عطا کی ہے, اس لڑکی کی طرح وہ لڑکا نہیں ہے جو تم نے مانگا تھا. تم نے تو ایک لڑکا عام مانگا تھا اور ہم نے لڑکی خاص دی ہے. کتنی خاص ہے؟ آئندہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بہت خاص ہے. اتنی خاص ہے کہ کوئی دوسرا مرد اس عورت کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اتنا خاص دیا ہم نے. تو مضمون کیا ہوا؟ تم نے جو مذکر طلب کیا تھا وہ نہیں ہے اتنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقبول جتنا یہ مؤنث ہے جو ہم نے عطا کر دیا. مخصوص مذکر نہیں ہے برابر مخصوص بچی کی, یہ مراد ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, یہاں تک جملہ معترضہ تھا, بات ختم ہو گئی. حضرت مریم ان کا نام میں نے رکھ دیا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, یہ ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے ان کا نام مریم رکھا. سمیتها, میں نے اس بچے کا نام مریم رکھا. کس نے رکھا؟ ماں نے. یہاں سے فقہا اخذ کرتے ہیں جس طرح باپ کو نام رکھنے کا حق ہے, ماں کو بھی نام رکھنے کا حق ہے, کیونکہ مریم کا نام ان کی اماں نے رکھا ہے. سمیتها مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری پناہ میں دے دیا. پیدائش کے موقع پر ہی انہوں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا. صرف ان کو نہیں دیا, وَذُرِّيَّتَهَا, اس کی اولاد کو بھی دے دیا. یعنی مریم کو اور مریم کی ہونے والی آئندہ جو بھی اولاد ہوگی ہم نے اس کو تیری پناہ میں دے دیا. کس کے شر سے بچانے کے لیے؟ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے. حدیث آپ کو یاد ہوگی یا بھول گئی نہیں معلوم. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی خنصر سے یعنی چھوٹی انگلی سے اس کی بائیں کوکھ میں دھساتا ہے زور سے, بچہ چلاتا ہے. کوئی بچہ بچ نہیں سکتا, ہر بچے کو چیخ مارنا ہے. یہ ہیں مریم اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. اس پناہ کی وجہ سے شیطان نے انگلی نہیں لگایا, وہ محفوظ ہیں اس سے.
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا شیطان کے شر سے بچ جاتا۔ اسی لیے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اعوذ باللہ پڑھا جائے تاکہ تلاوت میں گڑبڑ نہ ہو۔ بسم اللہ ہر کام میں، لیکن تلاوت جب کی جائے تو بسم اللہ کافی نہیں، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کہنا ضروری ہے تاکہ شیطان کے شر سے بچ جائے۔ تو شیاطین کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا لازم ہے، کیونکہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے اور ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہم ایسی ذات کی پناہ میں آ جائیں جو شیطان کو بھی دیکھتا ہے اور ہم کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس پناہ کا فائدہ یہ ہوا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی پناہ دے دیا، یہ مطلب ہے فَتَقَبَّلَهَا، ان کی دعا قبول ہو گئی ان کے رب کی طرف سے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی طرح قبولیت کے ساتھ، بہترین قبولیت، جیسی چاہا ویسی قبول ہو گئی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے ان کو اگایا، بہترین طرح اگانا مراد ہے ان کی نشو و نما ہوئی، ان کی پیدائش کے بعد ان کی گروتھری جو ہوئی وہ بہترین انداز سے ہوئی اللہ کی طرف سے۔ انبتہا نباتن حسنا، نبات حسن، اگنا اچھی طرح۔ زمین سے جب غلہ نکلتا ہے تو بعض پیلے نیلے رہتے اور بعض کھیت میں دیکھیں گے بڑی شادابی، بڑی ہریالی، بہت ہی خوش منظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ مریم کی پیدائش کو اللہ نے قبول کرنے کی وجہ سے بہت ہی عمدہ اٹھایا، یعنی بہت جلدی جلدی تیار ہوئی، اور ان کے جسم میں، ان کے عقل میں، ان کے فہم میں، ان کے ادراک میں، ہر چیز میں اللہ نے اس کا احساس رکھا کہ ان کی پیدائش بہت اچھی طرح ہو۔ کیسے کیسے کیا؟ رزق فراہم کیا اللہ نے، اور جس بندی کو اللہ براہ راست رزق عطا فرمائیں گے اس کے کھانے میں کیسا نور پیدا ہوگا، طاقت کیسی ہوگی، چہرے پہ، جسم پہ، قلب پہ، آنکھ پہ، پیشانی پہ نکھار کیسا ہوگا، یہ ہے انبتہا نباتن حسنا، بہترین طریقے سے تیار کیا اللہ نے ان کو۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت کیا ان کی زکریا نے۔ زکریا کون ہے؟ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں، اولاد کے بغیر تھے اس وقت تک جب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نیچے کی آیت میں اولاد کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا کہ مریم کی پیدائش میں کروں گا، میرا حق بنتا ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مریم کی خالہ میری بیوی ہیں، مریم کی خالہ میری بیوی ہیں، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا مریم کی پرورش میں کروں گا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ مریم کے والد کا یعنی عمران کا انتقال ہو چکا تھا، وہ موجود نہیں تھے۔ بیت المقدس میں کون ان کی پرورش کرے، کون ان کو قبول کرے؟ حضرت زکریا نے کہا کہ میں ان کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، میں ان کی پرورش کروں گا۔ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جب ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں تو ان کی دیکھ بھال اچھی کریں گی، کیونکہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں نے مانا نہیں، کیونکہ عمران وہاں کے امام ہیں، ان کی بیٹی ہے، سب کی خواہش ہے ہم پرورش کریں گے۔ کہا قرآن اندازی کر لو، قرآن ڈالیں گے۔ قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قرآن حلال ہے اور ایک قرآن حرام ہے۔ قرآن کا مطلب جتنے لوگ قرآن اندازی کر رہے ہیں سب کو برابر حصہ ہے، قرآن اندازی کے عوض میں بھی حصہ برابر آئے گا، صرف متعین کرنا مقصود ہے۔ مثلا 4 پلاٹ ہے، 4 آدمی ہیں، چاروں پلاٹ کی قیمت برابر ہے، مساوی ہے، لیکن کون شمال میں جائے، کون جنوب میں جائے، کون پچھم جائے، کون پورب جائے، یہ طے کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن اندازی ہوئی، جس کا نام جدھر آیا ادھر لے لیا، یہ قرآن اندازی جائز ہے، حلال ہے۔ جیسے مریم کی پرورش کون کرے تو سب نے قرآن ڈالا، جس کا نام نکلے گا وہ پرورش کرے گا، یہ جائز ہے۔
ایک شکل وہ ہوتی تھی کہ 10 آدمی مل کے ایک اونٹ ذبح کرتے اور کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک بت ہے اسماعیل کے نام سے، ان کے ہاتھوں میں ترکش میں تیر رکھا ہوا ہے، ایک ایک تیر نکالو آنکھ بند کر کے۔ کسی پر لکھا ہے 9 مطلب حصہ نہیں، کسی پر لکھا ہے 2 مطلب 2 حصہ ملے گا، کسی پر لکھا ہے 4 حصہ ملے گا۔ پیسہ سب نے برابر دیا، اونٹ ذبح ہو گیا، اب گوشت لینے کی باری آئی تو تیر نکال لیں، وہ تیر میں لکھنا 9 تو حصہ غائب ہو گیا۔ تو لاٹری ہے یہ قرآن اندازی نہیں ہے۔ جس کا نام نکلا 4 حصے 4 حصے اس کو مل گیا۔ تو قرآن اندازی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق مساوی ہوں اور سب کو قرآن اندازی کے بعد برابر حق ملے تب وہ جائز ہے۔ کسی کا حق ڈبل ہو جائے اور کسی کا حق محروم ہو جائے یہ قرآن نہیں ہے، لاٹری حرام، جائز نہیں۔ یہاں پر جو قرآن اندازی ہوئی عجیب و غریب ہوئی، قرآن اندازی بھی اس کا ذکر آیت کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہے قرآن اندازی کی۔ کہا چلو سب لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالو، اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالو، جس کا قلم پانی میں بہہ گیا بہہ گیا، اور جو پانی کے خلاف چڑھ گیا سمجھ لو وہ حقدار بن گیا۔ سب کا قلم پانی کے اندر بہہ گیا، زکریا کا قلم پانی کے اوپر چڑھ گیا، چڑھاؤ کی طرح۔ پتہ نہیں آپ نے مچھلی کا شکار کیا کہ نہیں کیا، کبھی تالاب میں ندی میں دیکھا نہیں دیکھا، جب پانی کہیں سے آتا ہے تیزی کے ساتھ تو مچھلیاں پانی جدھر سے آتا ادھر چڑھتی ہیں، تو جیسے پانی پر مچھلیاں چڑھتی تھیں ایسے ان کا قلم چڑھ گیا۔ تو 2 طرح حقدار بن گئے، قرآن اندازی کے اندر بھی اور ان کی بیوی ان کی خالہ ہیں اس درجے بھی، 2 طرح کامیاب ہو گئے۔ اس لیے کفلھا زکریا نے کفالت کر لیا، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ان کو قیام کرایا۔ جب کہیں جاتے تو دروازے کو بند لاک کر کے جاتے تاکہ کسی طرح کوئی ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ جب کبھی دروازہ کھولتے، جب کبھی داخل ہوئے زکریا ان کے اوپر محراب میں جہاں قیام گاہ تھی ان کی، وجدا تو پاتے عندها رزقا مریم کے پاس پھل، رزقا کھانے کی چیز ملتی، کبھی انگور رکھا ہے، کبھی سیب رکھا ہے، کبھی سنترا رکھا ہے، انناس رکھا ہے، اچھے اچھے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں کہیں دستیاب نہیں، کہیں موجود نہیں، بے موسم پھل، سیزن نہیں ہے مگر موجود۔ حیرت سے پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آیا تیرے پاس یہ؟ قالت تو بولتی ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس آیا۔ دروازہ بند ہے، قفل لگا ہوا ہے، نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی آ سکتا، پھل یہاں آیا کیسے؟ ایک تو بے موسم ہے، بے سبب ہے، کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے، ہوا من عند اللہ۔ اگر خود ارشاد ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اس واسطے یہاں پر موجود ہے۔ حضرت مریم کی عمر ابھی اس وقت کم ہے، ان کے پاس پھل آ رہا ہے اللہ کے پاس سے، جبکہ بازار میں دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ مریم کو پھل دے سکتا ہے بے موسم بے اسباب، تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بڑھاپے میں اولاد دینے پر وہ قادر ہے، پہلے سے یقین تھا، نبی ہیں، لیکن اب طبیعت میں طمع پیدا ہو گئی مریم کے پھل کو دیکھ کر، مانگ بیٹھے، آواز دے بیٹھے، اللہ کے سامنے کہہ بیٹھے آپ مریم کو رزق دینے پر قادر ہیں تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ دے دیجئے۔ دعا کیا اللہ سے، ایک طلب پیدا ہوئی۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا اچھی چیزوں کو دیکھ کر خواہش کرنا بری نہیں ہے، اچھی چیزوں کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا یہ بری شے، جس کا نام حسد ہے۔ کسی کے نعمت کو زوال کی دعا کرنا، یا اللہ اس کی بھی اولاد مر جائے، یہ کیا ہے؟ اس کی بھی دولت ختم ہو جائے،
اس کا عیش ختم ہو جائے، زوال نعمت کی دعا کرنا یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، حصول نعمت کی آرزو یہ زکریا کی سنت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خاص طور سے دو آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور مال خوب خرچ کرتا ہو اللہ کے حکم پر، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہو، اس علم پر وہ عمل کرتا ہو، لوگوں کو عام کرتا ہو، دو کے اوپر حسد یعنی رش کرنا جائز ہے۔ لا حسد الا علی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ورجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقرأ به آناء اللیل وآناء النہار۔ قرآن دیا اللہ نے، اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایک کو مال دیا، وہ مال کے خرچ کرنے پر لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، خود خرچے میں نہیں۔ تو ان دو پر رش کرنا جائز ہے، بقیہ اوروں پر رش کرنا جائز نہیں۔ تو زکریا کو رش کہا گیا کہ آپ نے مریم کو دیا ہے پھل، مجھ کو بھی پھل چاہیے، دل کا پھل چاہیے، ثمرۃ الفؤاد چاہیے، آنکھوں کا نور چاہیے، ایک اولاد چاہیے۔ زکریا کی عمر 100 سال ہو گئی، 100 سال کا بوڑھا، جبکہ بیوی بانجھ ہے، بچہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کر بیٹھے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پکار اٹھے زکریا اپنے رب کے سامنے، قال، فرمایا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے پروردگار دے دے مجھ کو اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو، سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں ہمیں رک کر کے سوچنا ہے، نبی ہیں، اپنے لیے اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں پرورش پانے والی بچی مریم اللہ سے خصوصی انعام پا رہی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، بندوں کا اختیار نہیں ہے، بندوں کا اختیار نہیں ہے، ورنہ نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں زمین پر انبیاء سے اونچا مقام کسی کا نہیں، لیکن زکریا نے اپنے لیے بھی اولاد اللہ سے مانگا، خود عطا نہیں کر لیا، لہذا اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے، یہب لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے ہبہ کرتا ہے، یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ 25واں پارہ سورہ شورى کے الفاظ ہیں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو لڑکی، کسی کو لڑکا، کسی کو دونوں، کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، اس کی شان ہے یہ، کوئی اور دینے پر قادر نہیں۔ حضرت زکریا نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کر لیا، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فنادتہ الملائکہ، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز لگایا، ندا لگایا، وہو قائم، جبکہ زکریا کھڑے ہوئے ہیں، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی المحراب، محراب کے معنی بیچ میں کمرے کے۔ یہ جو محراب اب بنی ہے، مسجدوں کی محراب یہ مراد نہیں ہے، محراب کے معنی حجرہ اور کمرہ، محراب کے جمع محاریب آتی ہے، ایسے مقام کو کہا جاتا ہے جو ہر طرف سے محفوظ، تو یہ محراب ہے ان کا خصوصی عبادت خانہ، وہاں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے کھڑے، ابھی نماز کی حالت میں ہیں اور نماز میں اللہ کو پکارا، فرشتوں نے آواز لگایا، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے، بھی یحییٰ پیدا ہوں گے، نام لے کے بشارت دے دیا، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ہونے والا ہے، ہونے والے بچے کا نام پیدائش کے پہلے، حمل کے وجود سے پہلے اللہ نے نام رکھ کے پکارا، تو کون ہے وہ؟ یحییٰ ہیں، یحییٰ۔ یحییٰ کے لفظ کے اندر ایک معنی پوشیدہ ہے، اس کا مادہ ہے حیٌ، حیٌ سے مراد یحییٰ، جو زندہ ہے، زندہ ہونے والا ہے۔ یہ نام سب سے پہلے یہیں رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ ہمارے ایک بھانجے کا نام یحییٰ ہے، ہماری بہن کے،
اولاد ہوتی انتقال ہو جاتا. تو لوگوں نے کہا، میں جب پڑھ رہا تھا دیوبند میں، کہا ایک اچھا نام پتہ لگاؤ. کیا بات ہے، آج کل لوگوں کا بڑا وہم ہوتا، کچھ کر دیا کرا دیا سوچتے ہمیشہ. تو بچے مر کیوں جا رہے ہیں، کچھ ہو گیا، ایک اچھا نام دو. تو دارالعلوم دیوبند کے مولانا سعید صاحب پادم پوری سے میں نے پوچھا، مولانا ایک اچھا نام دیجیے. تو انہوں نے کہا یحییٰ رکھ دو، مرتے ہی نہیں، کیونکہ یحییٰ کے معنی زندہ ہونے والا. اللہ نے یحییٰ کا نام رکھا دیا ہے. تو پیدائش کے پہلے نام دے کے پکارا یحییٰ. تو میرے بھانجے کا نام یحییٰ ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا اب تو. تو یحییٰ جو ہے یہ خصوصی نام ہے اللہ کی طرف سے، حیات والا ہے یہ، پیدائش کے پہلے. کہا ان کی 3 صفتیں ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ اللہ کے کلمہ کی، اللہ کے بات کی تصدیق کر دے گا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو کلمہ ہیں، جو بھی کلمات اللہ کے ہیں، یہ یحییٰ ان کی تصدیق کرے گا. ان کے اندر صلاحیت ہے، صالحیت ہے، اللہ کے خصوصی بندے ہیں. وہ سیدن، سردار ہیں یہ، یعنی ان میں قیادت صلاحیت رکھا اللہ نے. سید کے معنی سردار. وہ حسور، حسور کے معنی عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو. حسور کبھی بھی ان کو عورتوں سے کوئی غرض نہیں، بے اولاد، عورت سے قریب نہیں جائیں گے. ان میں خواہش ہی نہیں عورتوں کی طرف جانے کی. یہ کیا خاص صفت ہو گئی، حسور. وَنَبِيًّا، اور نبی ہوں گے. تو 7 صفتیں ہو گئیں. اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے، سردار، عورتوں سے بے رغبتی کرنے والے، اور نبی. یہ 4 صفتیں دے کے بھیجا اللہ نے. سیداً وحسوراً ونبیًّا من الصالحین. اب یہاں سے کوئی بیٹھا رہے امت محمدیہ کا فرد ہو کر یہ کہے کہ اولاد کے بغیر، بیوی کے بغیر تعریفی جملہ ہے، لہذا ہم بھی شادی اب نہیں کریں گے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے، کیونکہ شادی کر کے بعد پریشانی ہوتی. لزوم و مہرن، سرور و شہرن، ہموم و دہرن. 1 مہینے کی خوشی اور مہر کا لازم ہونا اور زمانے بھر کا غم خرید لینا، یہ سب شادی کا نتیجہ ہے. لہذا ہم شادی کے بغیر رہیں گے، حسور رہیں گے. یہ اس امت میں تھا. یہی ہے تمیز. قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس آیت کا سیاق کیا بتا رہا ہے. سابقہ امتوں کے احوال ہیں، ان میں سے کیا اس امت میں باقی ہیں اور کیا کینسل کر دیے گئے ہیں، اس کو سوچتے ہوئے پڑھنا ہے. اس امت کے بارے میں یہ نہیں جائز ہے کہ اولاد نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، کیونکہ نبی نے 9 بیویوں سے نکاح کیا. امت کے واسطے صرف 4 جائز ہیں. اور یوں فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن سے بچہ زیادہ ہونے کی امید ہے، خاندان دیکھ لو. کیوں؟ قیامت میں تمہاری کثرت پر میں فخر کروں گا. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَا، تمام امتوں پر اپنے امت کی فوقیت، تفوق، برتری کو دیکھ کر میں فخر کروں گا. تو یہاں تو یہ ہے نکاح کرنا، بلکہ فرمایا النکاح نصف الایمان، آدھا ایمان ہے نکاح کرنا. اور یوں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر اس نے نکاح سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں، میرا نہیں. ایسی بہت سی حدیثیں ملیں گی آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے حق میں تو مفید تھا، ان کے حق میں صفات پسندیدہ کہا گیا، لیکن امت محمدیہ کے فرد کے واسطے یہ ہے پسندیدہ کہ امت میں اضافہ ہو، مطلوب ہے یہ. بہرحال وہ اللہ کے کلمہ ہیں. اللہ کے کلمہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ شوہر 100 برس کا ہے، بیوی بانجھ ہے، ظاہری اسباب منقطع ہیں، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا تو کلمۃ اللہ نے ہوئے، کلمۃ اللہ ہو گئی. اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد یہ ہے اللہ نے کہہ دیا ہاں ہوگا تو ہوگا. بیوی بانجھ ہے تو بانجھ ہونے دو، شوہر بوڑھا ہے تو بوڑھا ہونے دو. بڑھاپے کا، بانجھپن کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہو کے رہے گا. کلمہ کن کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی
اپنے وجود سے یہ ثابت کریں گے چونکہ اللہ نے کہہ دیا اس واسطے میں ہوں، اگرچہ ماں بانجھ ہے، اگرچہ باپ بوڑھا ہے۔ یہ ہے کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے سردار، بے رغبتی کرنے والے عورتوں سے نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اب خوشخبری مل گئی محراب میں، اور جب خوشی ہوتی ہے تو آدمی خوشی میں مظاہرہ چاہتا ہے کہ کوئی طریقے سے اس خوشی کو جلدی سے دیکھ لوں، جلدی میرے سامنے خوشی آ جائے۔ اچھل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہا اے میرے پروردگار، لڑکا مجھے کیسے ہو سکتا؟ انا مانے کیوں کر، انا یکون لی ولد، انا یکون لی غلام، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، کبر مانے بڑھاپا، بڑھاپا مجھے چھو گیا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے، سورہ مریم میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں فرمایا ہے واشتعل الرأس شیبا، میرے سر سے سفیدی کا بھبوکا نکل چکا، پورے بال سفید ہو گئے سر کے، کوئی جان نہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، شیبہ مانے سفیدی چمک رہی ہے سر سے، بڑھاپے کا سوال ہے، کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ وامرأتی عاقر، عاقر مانے بانجھ، میری عورت تو بانجھ ہے، ان میں قوت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی۔ قال کذالک، کہا اللہ نے ایسے ہی اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، جو چاہتا ایسا ہی کر دیتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو کر دے نشانی، نشانی علامت، کیسے معلوم کہ اب ہوگا، کس وقت ہوگا، علامت کیا ہے؟ طلب کر لیا نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، کہا نشانی تیری یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، زبان بند، لوگوں سے خوشی کا اظہار نہ کر سکو گے، لوگوں سے کوئی بات نہ کہہ سکو گے۔ لکھا ہے فقہا نے کہ اس زمانے میں دو کام کرنا بہت مشکل امر ہے، بازار میں کم سے کم جانا اور زبان سے کم بولنا، یہ دو کام کر لیا ولی بن جاتا، صرف دو کام، زبان سے کم بولنا، اگر بولنا تو مفید باتیں بولنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نبی کی نعت اور درود شریف پڑھتے ہوئے کرنا، زبان کو بند رکھنا، بازار کم جانا، زبان سے بکواس کم کرنا، سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں ہے۔ غیبت اسی سے، چغلی اسی سے، تہمت اسی سے، شکوہ شکایت اسی سے، ہر ایک کے ساتھ کاٹتے ہوئے چلتی ہے یہ، دوسرے کم کرتے اپنا نام اعمال زیادہ کٹ جاتا۔ تو زبان کا کم چلنا اور بازاروں میں کم چلنا پھرنا، یہ دو چیزیں انسان کو ولی بنا دیتی ہیں۔ تو نشانی کیا دیا؟ بات ہی نہیں کرنا۔ کتنے دن تک؟ 3 ایام، 3 دن تک، 3 دن رات، یہاں پر لیالین کا لفظ نہیں ہے، وہاں ہے 3 لیالین سویہ، 3 دن ٹھیک، کسی سے بات نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں الا رمزا، مگر اشاروں میں کچھ کہہ دیا، اٹھ جاؤ، بلا لیا، کچھ مانگ لیا، اشاروں میں آپ بات کر سکتے، زبان خالص اللہ کے مدح میں لگ گئی، اللہ کی تعریف کر سکتے، ذکر کر سکتے، شکر کر سکتے، تسبیحات میں لگے رہ سکتے۔ تو دیکھو نشانی کیسی رہ گئی، نشانی بھی مل گئی، زبان کی خرابیوں سے تحفظ بھی ہو گیا، اور زبان شکر و مدح میں لگ گئی۔ کیسے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اپنے رب کو خوب زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، عشی شام، ابکار صبح تڑکے، صبح اور شام، رات دن، اللہ کے تسبیح خوب بیان کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ تو زبان کو اللہ نے لوگوں سے بات کرنے کے لائق نہیں رکھا، لیکن گونگی نہیں بنا دیا، مخصوص کر لیا اپنی ذات کے لیے۔ یہ اللہ کا مزید انعام ہوا۔ ایک ظاہری انعام بچے کی شکل میں دیا، ایک باطنی انعام دیا کہ اپنی زبان کو اپنے بندے کے لیے خاص ایسا بنا دیا کہ
کہ کسی غیر کے لائق نہیں رہ گئی، ذات حق کے واسطے رہ گئی۔ ایسا بندہ کتنا پیارا بندہ ہوگا کہ اس کی زبان کو اللہ نے مخصوص کر لیا اپنے لیے۔ اگر کچھ کہے گا تو تعریف کرے گا، کچھ بولے گا تو تسبیح کرے گا، اس زبان سے شکوہ نہیں، کسی کی کوئی غیبت نہیں، کسی سے کوئی چیز کا درشا نہیں۔ یہ اللہ کی بے حد عنایت ہے۔ جس بندے کو ذکر کرنا، تسبیح کرنا، حمد و شکر کرنا مل جائے، وہ بندہ قابل صد رشک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، علم نافع عطا فرما۔ لمبی دعا ہے، اس کا ٹکڑا ایک یہ بھی ہے، ولسانا ذاکرا، ایسی زبان دے دے جو ذاکر ہو، وقلبا خاشعا، ایسا دل دے دے جس میں تیرا خوف ہو، وعملا صالحا مقبولا، ایسا عمل دے دے جو تجھ کو پسند ہو اور نیک ہو۔ تو آدمی کو چاہیے ان تمام باتوں پر غور کرے۔ یہ صرف واقعات نہیں ہے کہ سن لیے ختم ہو گیا قصہ۔ یہاں تک تذکرہ ہوا حضرت زکریا کا۔ ان میں سبق کیا نکلا ہمارے واسطے؟ سبق یہ نکلا کہ اللہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جو دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اس کو دیتے بھی ہیں، اور جب بندہ صحیح بندہ بن جاتا ہے تو اس کو ذکر و شوق عطا فرماتے ہیں۔ مطلوب دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا کے ماتحتی میں پرورش پانے والے بچی کو، مریم کو مخاطب کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک تجھ کو بھی چن لیا ہے اللہ نے، وَطَهَّرَكِ، تجھ کو پاک کر دیا ہے۔ کس چیز سے پاک کیا ہے؟ ہر گندگی سے پاک کیا ہے۔ عام طور سے عورتوں کی جو گندگی ہوتی ہے ان سے اللہ نے مریم کو پاک کیا ہے۔ زبان کو غیبت سے پاک ہے، قلب کو شرک سے پاک کیا ہے، جسم کو ظاہری گندگی سے پاک کیا ہے، مکمل پاک صاف بنایا۔ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، اور تجھ کو منتخب پسندیدہ کر لیا ہے۔ کس پر؟ علی نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں پر۔ علی نساء العالمین اس جملے پر آتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ نے ایک بندی کو اتنا نوازا کہ سارے جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان تمام پر اس کو چن کر منتخب بنا لیا، تو بندی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ مریم ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسی مریم پر یہودی الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ عیسیٰ زنا سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ یہودیوں کا الزام آج بھی ہے۔ جس ذات کو اللہ نے ساری کائنات پر منتخب کر لیا ہے ان کے ساتھ ان کا یہ گندا عقیدہ ہے، آج ان کی نقل ہم کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی پرواہ کیے بغیر ان کی مشابہت ہم کرتے ہیں۔ ہم کو شرم آنا چاہیے ان چیزوں پر۔ یہودی خدا کے دشمن ہیں، یہودی اسلام کے دشمن ہیں، یہودی مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ اسلام دشمنی کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کی کوئی نقل ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ خالف الیہود، مخالفت کرو یہود کی، یہ اللہ کے حکم میں شامل ہے، نبی کا حکم ہے۔ یہ ان یہودیوں نے الزام بہت سے لگائے ہیں، تو مریم کو اللہ نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے سارے جہان کی عورتوں پر۔ اب یہاں ایک اشکال علمی ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کے مقامات تو بہت بتائے گئے حدیث کے اندر، اور یہاں کہا گیا ہے کہ مریم کو منتخب کیا ہے سارے جہان کی عورتوں پر۔ سارے جہان کی عورتوں پر، عائشہ پر کیا؟ فاطمہ پر، خدیجہ پر؟ فرمایا نہیں، یہ جس زمانے میں تھی اس زمانے کی ساری عورتوں پر، اس زمانے کی ساری عورتوں پر ان کو فوقیت دیا تھا۔ یعنی مریم جس زمانے میں پیدا ہوئی اس زمانے کی ساری عورتوں پر مریم کو فوقیت دی گئی۔ فاطمہ کا زمانہ بعد میں آیا۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، حضرت علی کی اہلیہ، جن کے واسطے اللہ نے اللہ کے حبیب سے واضح کروا دیا کہ علی اور فاطمہ کا جوڑا
دنیا میں لے کر آخرت تک ساتھ رہے گا، جنت میں بھی دونوں کا رشتہ باقی رہے گا۔ واضح پیغام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنت کی وہ شہزادی ہے، فردوس کی رانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کی گئی ہیں۔ تو 5 عورتوں کے نام آتے ہیں، یاد کر لو، میری مائیں اور بہنیں بھی اس کو نوٹ کریں۔ زندگی میں کسی کی نقل کرنا ہے تو ان 5 عورتوں کی کرنا ہے، جناب مریم کی، جناب فاطمہ کی، اور جناب عائشہ کی، اور آسیہ بنت مزاحم کی، آسیہ بنت مزاحم کی، اور مریم، عائشہ، فاطمہ 3، آسیہ بنت مزاحم۔ ان چاروں کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ ایک اور چیز ہے، حضرت مریم کو شوہر نہیں۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر نہیں تھا تو ان کو مثال دی گئی ہے تم مریم کی نقل کر لو۔ کسی نے کہا کہ میرا شوہر بہت ظالم تھا تو کہا تم فرعون کی بیوی آسیہ کی نقل کر لو، تمہارے واسطے کامیابی ہے۔ غرض ہے کہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جن کے واسطے شریعت میں مثال نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں 2 اور خاتون ہیں جو نبوت کے خاندان میں ہیں لیکن محروم ہیں، حضرت لوط اور نوح کی بیوی۔ سورہ تحریم پارہ 28 آخری 3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ نبی ہیں، نبوت کے خاندان میں ہیں، لیکن انہوں نے خیانت کی ہے، راستے سے کٹ گئی۔ تو ان کی نقل کرنے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا دین قبول کیا، اللہ کے مرضی پر چلتی رہیں، ان کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ حکم کیا دیا اللہ نے؟ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، فرما برداری کر اپنے پروردگار کے واسطے، واسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مت سمجھو کہ یہ اس زمانے کے لیے ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ سے مراد یہ ہے انہی کے وقت میں کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ جتنے دنیا میں رکوع کرنے والے لوگ ہیں تم بھی انہی کی طرح رکوع میں رہو، سجدے میں رہو قیامت میں، تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ جب وہ رکوع میں رہیں تو تم بھی رکوع میں رہو، یہ مراد نہیں ہے یہاں۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تو کیا مطلب ہے؟ سچے جہاں جہاں رہیں گے وہاں آپ رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سچوں کی صحبت میں رہو، جتنا زیادہ وقت ملے ان کے ساتھ گزارو۔ ایسے یہاں بھی مراد ہے سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ بندگی میں لگے ہیں تم بھی بندگی میں رہو۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، ذالک من انباء الغیب، یہ اوپر کا پورا قصہ انباء غیب میں سے، انباء الغیب میں سے، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، ورنہ یہ زمانہ آپ سے کئی 100 سال پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت مریم کیسے پیدا ہوئی، زکریا کی دعا کیا تھی، قرآن اندازی کیسی ہوئی، جھگڑا کیسے ہوا، یہ سارے واقعات کئی 100 سال پہلے کے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نوحیہ الیک، اس واقعے کو ہم نے بطور وحی کے بھیجا ہے آپ کی طرف، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ تو یہ انباء الغیب میں سے ہے۔ انباء الغیب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے انباء الغیب، ایک لفظ ہے اطلاع علی الغیب، ایک لفظ ہے علام الغیوب، ایک لفظ ہے عالم الغیب۔ یہ 4 لفظ ہیں، اچھی طرح سن لو۔ انباء الغیب کے معنی آتے ہیں غیب کی خبریں، جیسے یہ واقعہ غیب کی خبریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، وہی آئی تو آپ نے بیان کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ انباء الغیب ہے، غیب کی خبریں۔ اور ایک ہے اطلاع علی الغیب، غیب پر مطلع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں خیبر میں، یہودیوں نے سازش کیا ایک پتھر ڈالنے کے اوپر سے معاذ اللہ چٹنی ہو جائے، قصہ تمام ہو جائے۔ جبریل نے آ کر کان میں اطلاع کر دیا ان کا پروگرام غلط ہے، وہاں سے اٹھ کے آپ آ گئے۔ قصہ طویل ہے، قصہ خیبر دیکھ لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب ہے، آئندہ ہونے والے کی خبر دے دیا فرشتے نے، یہ اطلاع علی الغیب کہا تھا۔
بقدر ضرورت، بقدر حاجت، جب کبھی اللہ نے خبر دے دیا ہے وقت سے پہلے، یہ سب انباء الغیب، اطلاع الغیب میں آتے ہیں۔ ذاتی طور پر جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اس کو علام الغیوب کہتے ہیں۔ علام الغیوب، فرشتے کی حاجت نہیں، الہام کی حاجت نہیں، وحی کی حاجت نہیں، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، خود بخود معلوم ہو، یہ ذات صرف اللہ کی ہے، ذات حق کی ذات، وہ علام الغیوب ہے۔ یہ سب جتنے واقعات ہیں یہ اطلاع الغیب ہیں یا انباء الغیب ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ نہیں تھے اس مقام پر، آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ لوگ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلموں کو۔ اقلام قلم کی جمع ہے، کہاں ڈال رہے تھے؟ دریا میں۔ ایہم یکفل مریم، کون کرے گا ان میں کفالت مریم کی؟ اس واسطے قرآن نازل ہو رہی ہے۔ وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم لے جائیں گے بچی کو، ہم لے جائیں گے بچی کو۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ یبشروکی، تجھ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے پاس سے ایک کلمہ کی۔ کلمہ کی مثال، یہ کلمہ سے مراد کون ہے؟ مریم کے پاس ایک کلمہ، کون ہے وہ؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کلمہ کیسے ہوئے؟ کلمہ کن سے جو پیدا ہوئے وہ کلمہ کہلاتے ہیں، کیونکہ کوئی شوہر نہیں حضرت مریم کا۔ پھر عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ پورا واقعہ میں شاید پیچھے بیان کر چکا ہوں، آگے پھر تفصیل سے آئے گا سورہ مریم میں، لیکن یہاں خلاصہ عرض کر دوں صرف 2 لفظوں میں۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا کرنا چاہا تو جب یہ نہانے گئی باتھ روم میں، ایک فرشتے کو بھیجا جو بشکل مرد آیا۔ قرآن نے کہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، متشکل ہو گیا ایک جوان انسان کے روپ میں۔ مریم ڈر گئیں اور کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرتا ہے رحمان سے۔ فرشتے نے کہا انا رسول ربک، تو جس سے پناہ مانگتی ہے اسی کا بھیجا ہوا ہوں، اس کے حکم سے حاضر ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھ کو ایک ہونہار بچہ عطا کروں۔ تفصیل وہاں دیکھ لو سورہ مریم میں۔ گریبان میں پھونک مارا، یہ پھونک مارنا کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے۔ وہ پھونک مارنا خدا کا حکم ہے، کلمہ کن ہے، اسی سے حضرت عیسیٰ موجود ہوئے، اسی واسطے بھی کلمۃ منہ کہا اس کو۔ اس کلمے کی وجہ سے عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ تو کلمہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک مقام پہ ہے وروح منہ، ان کی روح ہیں۔ اس کا جواب اچھی طرح سن لو۔ آدم کا پتلا بنا تو آدم کے اندر بھی اللہ نے کیا کیا تھا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہاں بھی روح پھونکا میں نے، تو آدم بھی خدا کے بیٹے ہو گئے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ جتنے انسان ہیں ان تمام کے اندر فرشتہ بحکم خدا روح پھونکتا ہے، تو سب کے سب خدا کے بیٹے ہو گئے۔ آدم میں روح پھونکا، وہ بھی بیٹے، ہم سب میں پھونکا، ہم سب خدا کے بیٹے، تو کیا خاصیت رہ گئی؟ لہذا یہ پھونکنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، بلکہ آدم کی مثال ہے، جیسے آدم بغیر ماں باپ کے ہیں مگر بیٹا نہیں ہے، بندے ہیں، ایسے عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں مگر باپ نہیں، بیٹے نہیں، یہ بندے ہیں۔ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جیسا اردو میں آپ بولتے ہیں ویسے لکھا یہاں۔ اپنے پاس سے بشارت دیا اللہ نے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہے، المسیح ان کا لقب ہے۔ مسیح 2 آئیں گے، ایک دجال ہے، دجال کو بھی کہیں گے مسیح ہے دجال، اور ایک مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کو مسیح کہیں گے۔ دونوں کے مسیح کہنے کی الگ الگ وجہ ہے۔ مسیح دجال کو کہیں گے،
ساحہ یسیح کے معنی سیر و سیاحت، سیر و سیاحت معنی تفریح، ساری کائنات میں پھرے گا. تو مسیح کے معنی پھرنے والا، سارے جگہوں میں جانے والا، سیر و سیاحت کرنے والا، ہر مقام پہ پہنچے گا وہ، سوائے مکۃ المکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے، ہر جگہ پہنچے گا. یہ دو مقام پر پابندی لگا دیا اللہ نے، فرشتوں کا پہرا رہے گا، وہاں نہیں پہنچے گا، ہر مقام پر پہنچ جائے گا. تو مسیح دجال کہتے ہیں ہر جگہ پہنچنے والا مسیح. اور یہاں مسیح کہا عیسیٰ ابن مریم کو اس واسطے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں طاقت دی ہے. مسیح جس کی آنکھ مادر ذات نابینا ہو، ہاتھ لگائیں گے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. کوڑھ کا مرض ہے، ہاتھ لگائیں گے وہ کوڑھ کا مرض ختم ہو جائے گا. تو مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والے. مسح بھی اسی سے بنا ہے، مسح سر پہ مسح کرتے آپ، تو سر پہ ہاتھ پھیرنا، جس پر ہاتھ پھیر دیں گے شفا یاب ہو جائے گا، مادرزاد نابینا اچھا ہو جائے گا، برس کا مرض ختم ہو جائے گا. یہ سب مسیح کے خواص میں سے ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہ وجہن سے بنا ہے. وجہن کے معنی چہرہ، وجیہ کے معنی پر چہرہ، بھرا ہوا چہرہ، شباب و شوکت سے لبریز، ایسا چہرہ جس میں وقار ہے، متانت ہے، چھایا ہوا جو روزدار چہرہ. تو حضرت عیسیٰ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وجیہ، باوجیہ کہتے ہیں جس کا چہرہ بہت ہی پرشوکت ہو، بارونق ہو، اس میں ایک قسم کی بڑی چمک ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ ہوں گے مقربین لوگوں میں سے، قریبی لوگوں میں سے. اور خود بیان کیا اللہ نے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے مہد میں اور کہل میں. مہد کے معنی ماں کی گود، اور کہل کے معنی ادھیڑ عمر. ادھیڑ عمر کے معنی جوانی کھسک گئی، بڑھاپا قریب. یہ 40 سال کے وقت کی عمر ہوتی ہے، 33 سال اور 40 سال کے بیچ کا وقفہ، اس کو ہم کہل کہتے ہیں. یہ ادھیڑ عمر جس کو ہم بولتے ہیں. ادھیڑ عمر میں بات کرنا کون سی کرامت ہے جو بیان کی گئی یہاں؟ سارے جہان کے لوگ بات کرتے. ہاں سمجھو اس کو، ماں کی گود میں ہر بچہ بات نہیں کرتا. یہ عیسیٰ ہیں جو ماں کی گود میں بات کر رہے ہیں. جب مریم لے کے گود میں آئیں تو پوری قوم کہتی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا ماں نہ تیرا باپ نہ تیری ماں کوئی نہیں تھا ایسا. یہ کہاں سے لے کے آئی؟ اب جواب دیتے ایسا ہے ویسا ہے تو کہاں سمجھ میں آتا؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف، اسی سے پوچھ لو نا تم کیسے آئے، کہاں سے آئے. لوگوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی گود میں ہے بچہ ہے، اس سے بات کیسے کریں، یہ تو بولتا ہی نہیں. اتنا سنتے ہی بچہ بول پڑتا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں صاحب رسول اور نبی ہوں. بچہ جب بولا تو قوم ہکا بکا ہو گئی. یہ اللہ کا نبی ہے، صاحب کتاب ہے، اللہ کا بندہ ہے. چپ ہو گئی پوری قوم. تو اس طرح بچپن میں بولنا معجزہ ہوا. اور 33 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے، اسی عمر میں ان کو اٹھا لیا اللہ نے. یہودی قتل کرنے گئے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا. اور اس جہان میں وہ 33 سال کے بعد نہیں رہے، اوپر چلے گئے. کہاں گئے، کدھر لے گئے، اللہ کو معلوم. یہ ہے طے، زمین پر تو نہیں ہے. اللہ نے واضح کیا ہے سورہ نساء کے آخر میں کہ ہم نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے. اس آیت کو لے کر قادیانی خوب دھوم مچاتے ہیں. قادیانیوں سے ملنا پڑتا آپ کو. قادیانی کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، جاننا ضروری ہے آپ کا. حضرت عیسیٰ کے اوپر جانے کا وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی مرزا ہے سب کچھ، قادیانی مرزا ہے سب کچھ. تو اللہ نے اٹھا لیا ان کو. اور 33 سال کے بعد 40 سال سے پہلے جو وقفہ ہے یہ ابھی نہیں ملا ان کو دنیا میں بولنے کا موقع. اب آئیں گے تو بات کریں گے.
اور جب بات کریں گے تو یہ کہلا کی عمر کا وعدہ پورا ہوگا. تو ان کا بات کرنا معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جا کے آئے، جوانی میں چلے گئے، کہالت میں بات کریں گے تو جیسے بچپن میں بات کرنا معجزہ تھا، حالت کہالت میں بات کرنا بھی معجزہ ہوگا. ورنہ کہلا کا لفظ کیا مطلب ہے یہاں سمجھاؤ. اگر قادیانی مل جائے تو ان سے پوچھو کیا مطلب ہے کہلا کا. جوانی میں تو یہاں نہیں ہے، چلے گئے وہ اور بقول تمہارے قتل ہو گئے. تو لفظ کہالت یعنی ادھیر عمر میں بات کریں گے، یہ کب پورا ہوگا؟ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہیں صالحین میں سے. قالت رب انا یکون لی ولد، کہا اے میرے پروردگار کہاں سے ہوگا میرے واسطے لڑکا. ولم یمسسنی بشر، مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذالک، کہا ایسے ہی اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کر دیتا ہے جو چاہتا. اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له، تو کہہ دیتا ہے اس چیز سے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کن کہتے ہی وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. جب اللہ میں اتنی قوت ہے کہ کن کہہ کر حاضر کر دیتا ہے تو تمہارے کسی انسان کے چھونے کی کیا ضرورت ہے؟ بانجپن کو، بڑھاپے کو کیا معذوری ہے؟ اللہ کا حکم کافی ہے. یہاں تک یہ مضمون ہمارا پورا ہوا. اب آگے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا سکھلایا اور کیا کیا معجزہ دیا. اس معجزے کو ابھی بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، اور ان معجزات میں بڑے سبق ہیں، بڑے عبرتناک واقعات ہیں کہ اللہ نے انہیں کیا کیا دیا ہے، کیسے کیسے معجزات دیے ہیں. مادہ ذات نابیناؤں کو اچھا کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا، کوڑھی کے مرض کو ٹھیک کر دینا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب میں ان کی ذاتی قوت نہیں ہے. بِإِذْنِ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم. تو یہ انشاءاللہ بڑی پیاری بحث ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. اور